یزید کا امام حسین علیہ السلام کے قتل سے براءت کا اظہار۔ اہل حرم کی مدینہ روانگی سے قبل یزید نے تمام قاتلان حسین کو جمع کیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ شقی قاتل حسین نہیں ہے اور نہ اس نے قتل حسین کا حکم دیا تھا۔ اس نے بھرے مجمع میں کہا، خدا قاتل حسین پر لعنت کرے، ان کا قتل کرنے والا عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ پھر ان لوگوں کو سامنے بلایا جو امام علیہ السلام کا سر لائے تھے۔ پہلے اس نے شبس ابن ربیع سے پوچھا، کیا میں نے حسین کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، خدا قاتل حسین پر لعنت کرے۔ پھر خولی سے یہی سوال کیا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ غرض اسی طرح وہ ایک ایک سے دریافت کرتا جاتا تھا۔ جب حسین ابن نمیر کی نوبت آئی تو اس نے پہلے تو وہی کہا جو دوسروں نے خوشامد میں کہا تھا۔ اس کے بعد کہنے لگا، اے امیر، کیا تو واقعی یہی چاہتا ہے کہ میں قاتل حسین کا نام تجھے بتلا دوں؟ یزید نے کہا، ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھ سے یہ وعدہ کر کہ میری جان خطرے میں نہ پڑے گی۔ یزید نے کہا، میں نے تجھے امان دی۔ تب اس نے کہا، اے امیر سن، حسین کا قاتل وہ ہے جس نے فوجی جھنڈے تیار کیے، جس نے لشکر آراستہ کیے، جس نے خطوط بھیج کر لوگوں کو مخالفت حسین پر ابھارا اور ان کو طرح طرح سے ڈرایا دھمکایا۔ یزید نے پوچھا، ایسا کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا، تو نے۔ یہ جواب سن کر یزید کا سر شرم سے جھک گیا اور وہ کھسیانہ ہو کر محل کے اندر چلا گیا۔ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کربلا میں۔ رہائی کے بعد 7 روز شام میں مظلوم کربلا اور آپ علیہ السلام کی جانثار انصار کی عزاداری کے بعد اہل حرم کا یہ قافلہ نعمان ابن بشیر کے ساتھ مدینہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ یہ قافلہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے 2 راستے نکلتے تھے۔ ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا اور دوسرا مدینے کی طرف۔ اس وقت مستورات اور دکھی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے نعمان ابن بشیر سے کہا، خدا کی قسم، ہمیں کربلا کے راستے سے لے جاؤ تاکہ ہم اپنے عزیزوں کی قبروں کی زیارت کر لیں، اور جو اس سفر میں ہم پر مصائب آئے ہیں وہ بھی قبر امام حسین علیہ السلام پر بیان کر لیں۔ نعمان نے اہل حرم کی اس فرمائش کو قبول کرتے ہوئے قافلے کو کربلا کے راستے پر لے جانے کا حکم دیا۔ جوں جوں یہ قافلہ کربلا سے قریب ہوتا جا رہا تھا، ہر بی بی کے دل میں اپنے عزیزوں کی قبور کی زیارت کی آگ شعلہ ور ہو رہی تھی، حتیٰ کہ سید الشہداء کی تربت کی خوشبو ماؤں بہنوں کے مشام جہاں تک پہنچی تو وہ اس بلبل کی طرح ہو گئیں کہ جو پھول کی خوشبو سونگتی ہے تو فرط محبت سے نڈھال ہو جاتی ہے، اور جب وارد کربلا ہوئیں تو ہر بی بی اپنے عزیز کی قبر سے لپٹ کر نالہ و فریاد بلند کرنے لگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات۔ اہل حرم کا یہ قافلہ جب کربلا پہنچا تو صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے موجود پایا۔ جناب جابر نے جب کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت کی خبر سنی تو آپ مدینے سے امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ جب سید سجاد کی نظر نانا کے صحابی پر پڑی تو آپ نے جناب جابر کو سلام کیا۔ جناب جابر نے امام زین العابدین علیہ السلام کو مظلوم بابا کی شہادت کی تعزیت پیش کی اور دیر تک قبر امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر گریہ و زاری کرتے رہے۔ یہ کارواں کربلا میں 1 دن قیام کرنے کے بعد مدینے کو روانہ ہوا۔